عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ذرا سا ہمیں آنے میں تاخیر ہوئی، بہرحال وقت کی نزاکت کا خیال رکھتے ہوئے ہم حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی کوشش کریں گے، جرات کریں گے، اور آپ کے سوالات جو کہ انشاءاللہ آج حضرت کے سامنے رکھے جائیں گے، پیش کیے جائیں گے، اور حضرت اس کا اطمینان بخش جواب ہمیں عنایت فرمائیں گے، اور انشاءاللہ اس پر عمل کر کے ہم اور آپ اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کی کوشش کریں گے۔ تو سوالات کی فہرست چونکہ کافی لمبی ہے اور وقت ہم ویسے بھی کچھ تقریباً 20 منٹ لیٹ ہو چکے ہیں، اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں۔ تقریباً 20 سے 22 سوالات ہیں، لیکن وقت کو کے اندر حضرت کی صحت کا خیال رکھتے ہوئے وقت کے اندر جتنا ہو سکا انشاءاللہ یہ سوالات کیے جائیں گے۔ جو نہیں ہو پائیں گے انشاءاللہ وہ سوالات اگلی محفل میں دوبارہ نیکسٹ سنڈے کو انشاءاللہ حضرت کے سامنے ہم رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اور بہت سارے وہ ہمارے حضرات ہوں گے جنہوں نے سوال کیا ہوگا اور ان کے سوال ہو سکتا ہے ہماری آج کی اس لسٹ میں نہ ہو، انشاءاللہ تعالی وہ سوالات دیکھے جائیں گے، اور وہ دیکھ کر وہ اگر اس لائق ہوں گے کہ انہیں حضرت کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو ہی انہیں کیا جائے گا انشاءاللہ اگلی بار۔ تو آج کی اس محفل کا پہلا سوال یہ ہے کہ انسان کی روح نکل جانے کے بعد دوسرے انسان میں جا سکتی ہے کیا؟ یعنی ایک روح ایک انسان کے جسم میں تھی، اب اس کا انتقال ہوا، اب کیا وہ روح دوبارہ اللہ پاک دوسرے انسان میں ڈال دیتا ہے یا اس کا کیا ہوتا ہے؟ کسی نے یہ جاننے کی کوشش کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ روح کا ڈالنے والا رب تبارک و تعالی ہے اور نکالنے والا بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک روح ایک جسم سے نکل کر کے پھر دوسرے جسم میں جاتی ہو، ایسا ہمارے اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہاں، یہاں سے روح نکل کے اگر جاتی ہے تو وہ عالم برزخ میں پہنچتی ہے، بے شک، اور اس کے اعمال کے لحاظ سے عالم برزخ میں جو جگہ اس کے لیے متعین کی جاتی ہے وہیں رہتی ہے۔ جس کے جتنے اچھے اعمال ہوتے ہیں اس کی جگہ بھی بہت اچھی ہوتی ہے، مگر کسی جسم سے نکل کر کسی اور جسم میں جانا اس کا کوئی تصور نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ اگلا سوال آج کی اس فہرست کا کسی نے یہ کیا ہے کہ بندے کو اپنے رب پہ کس حد تک یقین و بھروسہ ہونا چاہیے، کس حد تک یقین اور بھروسہ رکھنا چاہیے ہم بندوں کو اپنے وحدہ لا شریک پر؟ یہ سوال عجیب و غریب ہے، اور وہ بھی بندے سے کیا جا رہا ہے۔ خدا کی ذات کے سوا ہے کون جس پر کامل بھروسہ رکھا جائے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ ہمارا شروع سے آخر تک جو اعتماد ہے، جو بھروسہ ہے، وہ اللہ کی ذات پر ہے، بے شک، بے شک، اور وہی ہمارے لیے راستہ بناتا ہے، وہی ہمارے لیے اسباب بناتا ہے۔ لہذا مکمل کامل یقین خدا کی ذات پر ہونا چاہیے۔ اگر نہیں ہے تو پھر اپنے ایمان کی خیر منائیے اور ادھر توجہ دیجیے اور دیکھیں کہ آخر ایمان میں کون سی کمی آ گئی ہے۔ بے شک، بے شک، حق ہے، بے شک۔ پریشانیوں کے تعلق سے کسی نے سوال کیا ہے کہ انسان پہ جو پریشانیاں آتی ہیں
وہ کیسے اس کا کیسے پتہ لگایا جائے کہ وہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے یا ہمارے گناہوں کی سزا؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا اس کا؟ یہ پتہ لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ پتہ لگا کہ آپ فائدہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. خدا کی طرف سے جو کچھ بھی ہو، چاہے وہ امتحان ہو، چاہے وہ سزا ہو، بندے کو قبول کر لینا چاہیے اور اپنی زندگی پر نظر رکھنا چاہیے کہ آخر کیا ہے، ایسے ہمارے غلطی ہو گئی ہے یا کیا ہو گیا ہے، کیا کمی ہو گئی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ ہمیں آزمائش میں مبتلا فرما رہا ہے. خدا نے تو صاف کہہ دیا، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبتیں تم کو پہنچتی ہیں یہ سب تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. تو اس میں یہ سب جان کر کے کہ یہ عذاب ہے کہ عتاب ہے. گناہوں پر پکڑ ہو تو عذاب کی شکل بنتی ہے، اور بدعمالیوں پر تو وہ عتاب کی شکل. یعنی یہ ہے کہ مسلمان سے جو اگر کچھ ہو اس پر رب کی طرف سے کوئی تنبیہ ہو تو عتاب ہے وہ، اور کفار کی طرف سے اگر کچھ ہے تو وہ عذاب ہے. عذاب کفار کے لیے ہے، عتاب مسلمانوں کے لیے. مسلمان اپنے ہوتے ہیں، اپنوں پر عذاب نہیں کیا جاتا، عتاب ہی کیا جاتا ہے. اور جو اپنے دائرے سے باہر ہے، جو چاہے رب اس سے ان کے ساتھ جو بھی سلوک فرمائے، فعال لما یرید، جو چاہے وہ کرے. اب یہ عورتوں کے پردے کو لے کر سوال ہے. یہ سوال بہت لوگ اس طرح کے سوال کرتے ہیں کہ عورتوں کا باپردہ مزارات میں حاضری دینا کیسا ہے پردے میں رہ کر؟ دیکھیے، پردہ جو ہے عورتوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے. اور حتی الامکان ہر حال میں اسے پردہ ہی میں رہنا چاہیے. رہ گیا مزارات کی حاضری کی بات، تو اس کی اجازت دی گئی ہے کچھ شرطوں کے ساتھ. کبھی تو عورتوں کے لیے مزارات پر حاضری بالکل ہی ممنوع تھی، عورتوں کے لیے بھی. مگر ایک وقت ایسا آیا کہ حضور نے فرمایا، نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، ہم نے تمہیں زیارت قبور سے روکا تھا مگر اب تم زیارت کر سکتے ہو. اور چونکہ روکا دونوں کو تھا تو اب اس اجازت میں بھی دونوں شامل ہیں، کر سکتے ہو احتیاط. کوئی غیر شرعی حرکت وہاں نہ ہو اور زیارت کر سکتے ہیں. اور اس دور میں ان زیارتوں کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ بری جگہ اتنی عام ہو چکی ہیں، ہر طرف انسان اس قدر خرابیوں کی طرف لگ گیا ہے، تو اب سارے دروازے ان کے لیے نہ بند کیے جائیں. جب برے دروازے کو ہم بند نہ کر سکے تو جو اچھے دروازے ہیں وہاں جائیں. اور اس اجازت دینے میں ایک فائدہ یہی ہے کہ لأنها تذکر الآخرہ، قبروں کی زیارت جو ہے آخرت کو یاد دلاتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دنیا سے بے رغبتی پیدا بے کرتی شک، ہے. آخرت کی یاد کی ضرورت مردوں کو بھی ہے، عورتوں کو بھی ہے. بے شک.
دنیا سے رغبتی بات عورتوں کو بھی ہے مردوں کو بھی ہے، تو خاص حدود میں اسلامی حدود میں رہتے ہوئے وہ زیارت کر سکتے ہیں، مگر اس میں کوئی ایسی بات نہ پیدا ہو جو اسلامی مزاج کے خلاف۔ بے شک بے شک۔ تو عزیزان ملت، آج حضرت کی اس گفتگو سے چند منٹ کے اس سوال سے متعلق حضرت نے جو گفتگو فرمائی، اس سے ہم نے کتنی نصیحت آمیز بات اور موجودہ حالات اور زمانے کو دیکھتے ہوئے جو حضرت نے فکر عطا فرمائی ہے، کتنی اچھی بات ہمیں معلوم ہوئی۔ اور حضرت اکثر فرماتے رہتے ہیں کہ لوگ اس طرح کے سوالات میں پڑ جاتے ہیں کہ عورتیں مزارات پر حاضری دے سکتی ہیں یا نہیں، اس سوالات میں پڑھتے ہیں۔ لوگ یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ عورتوں کا بازار میں جانا کیسا ہے، عورتوں کا غلط مقامات پر جانا کیسا ہے؟ لوگ یہ سوال کیوں نہیں کرتے؟ ان کے ذہن میں اس طرح کے سوالات دستک کیوں نہیں دے رہے؟ یہ باتیں کیوں کھٹکتی ہیں کہ عورتوں کا یا ماں بہنوں کا مزارات پر حاضری دینے کی نیت سے جانا کیسا ہے؟ حضرت ماشاءاللہ یہ بات اکثر بیان فرماتے رہتے ہیں۔ تو عزیزان ملت، حضرت کی اس گفتگو سے ہم نااہلوں نے، ہم گنہگاروں نے یہ سمجھنے کی کوشش کی ہے، مولا ہمیں آج کے اس پرفتن ماحول میں سمجھ کر دین متین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب قوالی کے تعلق سے کسی نے سوال کیا ہے کہ قوالی کس حد تک سن سکتے ہیں؟ قوالی پڑھنے والا یعنی قوالی پڑھنے والا کیسا ہونا چاہیے، اور کون سی قوالی سننا ناجائز ہے؟ یہ سوال عجیب و غریب ہے۔ پہلے یہ پوچھیں کہ کون سی قوالی سننا جائز ہے، پوچھتے ہیں کون سی قوالی ناجائز ہے۔ ایک بات ہے، یہ جو قوالی سننا چاہتے ہیں ان سے میں سوال کرتا ہوں کہ اس کا فائدہ کیا، وہ بتائیے آپ۔ قوالی آپ کیوں سننا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ انسانوں کی چند قسمیں ہو سکتی ہیں، قوالی سننے والے بھی اس میں داخل ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو طالب مولا ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو طالب عقبہ ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو طالب دنیا۔ اب یہ سوال ہم سے کون کر رہا ہے؟ طالب مولا اگر کر رہا ہے تو اس کا جواب کچھ اور ہوگا، طالب عقبہ اگر کر رہا تو اس کا جواب کچھ اور ہوگا، اور طالب دنیا اگر اس وقت ساری دنیا میں زیادہ کون ہے؟ طالب دنیا اگر سوال کرے گا تو اس کو تو پہلے ہم یہ سنا دیں گے الدنیا جیفت طالبها الکلاب، دنیا ایک مردار ہے، اس کے طالب کتے ہیں۔ اب یہ طالب دنیا ہم سے پوچھ رہا ہے، تو اب یہ بتاؤ قوالی سننے والے جو ہیں وہ کس خانے کے ہیں؟ طالب دنیا، طالب عقبہ یا طالب مولا؟ کس خانے کے ہیں؟ اور جو سننا چاہتے ہیں اس سے ان کا کیا فائدہ؟ یہ تو اسلام کا کوئی بنیادی اصول ہے نہیں کہ مسلمان جو ہے وہ قوالی سنے، ایسی کوئی بات نہیں، سمجھا؟ زیادہ زیادہ مباحات کے درجے میں بات آتی ہے، مگر یہ سوال آپ نے جو کہا تو میرے خیال میں اس کا جواب یہی رہے گا جو شیخ سعدی نے دیا تھا
کہ قوالی کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو سننے والے کو سامنے لاؤ تو میں بتا دوں گا. سبحان اللہ. اب سننے والے 3 قسمیں ہوتے ہیں، تو آپ خود فیصلہ کریں آپ کیا ہیں. آپ طالب عقبہ ہیں، صرف عقبہ ہی کے خیال میں ہیں، صرف آخرت ہی کی بھلائی چاہ رہے ہیں، دنیا کی طرف آپ کی توجہ ہی نہیں ہو رہی ہے، یا آپ طالب مولا ہیں، مولا کے سوا دنیا کا کوئی ذہن ہی میں نہیں. اب ظاہر ہے آپ اپنے کو خوب پہچانتے ہوں گے کہ آپ کیا ہیں. یا طالب دنیا اگر آپ ہیں، صرف دنیا ہی دنیا میں، تو یہ قوالی کے پیچھے کہاں پڑے ہوئے ہیں. یہ بھی تو ایک دنیا ہی ہے، آپ اس دنیا سے تو باہر نہیں ہیں. اس طرح کے سوالات تو وہی کریں جو پہلے اپنی جگہ متعین کر لیں کہ ہم ہیں کیا، اور ان حال میں ہماری حیثیت کیا ہے. پھر ان کو صحیح جواب ملے گا کہ آپ کے لیے حرام ہے، آپ کے لیے مکروہ ہے، آپ کے لیے مباح ہے. یہ ساری تفسیر وہی بتائے گا. پہلے سننے والے کو دیکھیں، نہ سننے والا صحیح مل رہا ہے، نہ سنانے والے صحیح مل رہے ہیں. قانونی زبان بے لہل حلال لغیر ہی حرام. ارے بھائی بتاؤ اہل کون ہے، غیر اہل کون ہے، یہ بھی تو سمجھاؤ. تو اہل تو وہی ہوگا جو طالب عقبہ ہو، طالب مولا ہو. تو ان اہل والوں کو تلاش کرو. اور جو اہل ہوتے وہ اپنے کو اہل نہیں سمجھتے، تو اتنا ضروری نہیں ہے کہ ہر اہل والا مجلس میں جا کے بیٹھے. آج کل مجلسوں کا تو حال ایسا ہو گیا کہ اس کا معیار اتنا گھٹیا ہو گیا ہے کہ نہ پڑھنے والے صحیح، نہ سننے والے صحیح. میں تو سمجھتا ہوں کہ آج کی جو موجودہ قوالیاں ہیں یہ سب ناجائز ہیں، یہ سب نہیں ہونا چاہیے. اس کے جو شرائط ہیں وہ پورے نہیں ہو پا رہے. کم از کم اتنا تو شرط ہو کہ آپ کی محفل میں ایک ایسا کامل شخص ہو جو آپ کے تصورات کو بہکنے نہ دے، آپ کے دل و دماغ پر اس کا قبضہ ہو، تو اس کی معیت میں آپ بیٹھ سکتے ہیں کہ بچانے والا تو سامنے بیٹھا ہی ہوا. مگر سب ویسے ہی ہو، نہ وضو کا خیال، نہ نماز کا خیال، نہ یہ وہ. تو جن کے لیے علماء نے مباح جائز کیا ہے، اب وہی لوگ ان کا نظر آ رہے ہیں، اب وہی دیکھنے میں نہیں آ رہے ہیں. تو یہ وقت کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس ہم غور کریں. بس یہی ہے کہ اگر آپ پیروی کرنا چاہتے ہیں اس مسئلے میں، بعض بزرگوں کے تعلق سے ہے کہ وہ سنتے تھے اور واقعی وہ اس کے اہل بھی تھے، اور ان کے ساتھ جو سنتے تھے ان کی وہ حفاظت کرتے تھے. یہ عام قوالیاں جو بازاری قوالیاں، اور یہ بازاری لوگ آگے کہتے ہیں یہ قوالی اور ہے، حضرت امیر خسرو کی قوالی اور ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کو اس پر نہ چشمہ کیجیے. ان کا سننا اور ہے، ان بزرگوں کا سننا اور ہے. لہذا یہ مسئلہ وقت کا کوئی اہم مسئلہ ہے بھی نہیں، اور اس پر نہ غور کرنا چاہیے. ہاں فقہی طور پر اگر آپ اس کا جواب سمجھنا چاہتے ہیں تو علماء آپ کو سمجھانے کے لیے کافی. سبحان اللہ. تو عزیزان ملت، حضرت شیخ سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک جملے کی روشنی میں حضرت نے ہماری بڑی اچھی رہنمائی فرمائی کہ ہمیں قوالی کے تعلق سے یہ دیکھنا ہوگا کہ جو قوالی سن رہا ہے وہ کس کیٹیگری کا ہے. وہ
دنیا کو طلب کرنے والا ہے یا آخرت کو طلب کرنے والا ہے یا طالب مولا ہے، مولا کا طلبگار ہے، وہ اس کی کیٹیگری کیا ہے، اور یہ انسان خود سمجھ سکتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں۔ ہر انسان اللہ اور اس کے رسول اور وہ انسان خود اپنے آپ کو سب سے اچھا جانتا ہے، اور اس سے زیادہ اس کا خدا اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ اور میں اکثر یہ شعر کہا کرتا ہوں کہ نجا ظاہر پرستی پر اگر کچھ عقل و دانش ہے، نجا ظاہر پرستی پر اگر کچھ عقل و دانش ہے، چمکتا جو نظر آئے سبھی سونا نہیں ہوتا۔ عزیزان ملت، بڑی معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ اکثر آج کی جو قوالیاں ہوتی ہیں ان میں اکثر ہاتھ آتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ارے بہت کہاں سے کہاں پہنچ گئے آپ، ذرا سا میں کچھ تفریحاً یہ جملہ کہنا چاہوں گا، ذرا سا ایسے وقت میں انہیں گدگدی لگا کر دیکھ لیا جائے، پتہ چل جائے گا کہ یہ اگر واقعی میں وہ حال اس کو آ گیا ہے کما حق کہوں، تو اس کو آپ گدگدی کیا تو دور کی بات ہے، آپ اس کے جسم پر کاٹ بھی دیں گے اس کو اثر نہیں ہوگا۔ حال کا یہ مطلب ہوتا ہے، آج کے حال کی طرح نہیں ہوتا۔ تو عزیزان ملت، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مختصر سے اس گفتگو میں حضرت نے ہماری رہنما فرما دی۔ اب آج کی اس محفل کا اگلا سوال ہے کہ اگر کسی کے جسم میں پتھری ہے، اسٹون، تو اس کا طبی نقطہ نظر سے علاج کیا ہے، اور اس تعلق سے کوئی عمل؟ اسٹون، پتھری، اس سلسلے میں واقعی جو حکمہ ہیں، طبہ ہیں، وہ بہترین مشورہ دے سکتے ہیں، مگر ایک مجرب چیز ہے، کسی کو اگر کڈنی کے اندر پتھری ہو تو وہ روزانہ صبح کو 15 دانہ پستہ اور 5 دانہ کالی مرچ دونوں کو ملا کے چبا کے کھا لے، اور مسلسل دن میں ایک بار ایسا کرے، اور انشاءاللہ 2-3 مہینے کے اندر صفائی ہو جائے گی، اللہ نے چاہا تو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ مسلسل 3 مہینے تک یہ مسلسل یہ عمل ہمیں کرنا ہے۔ حضرت نے فرمایا بڑا ہی مجرب عمل ہے، انشاءاللہ اللہ پاک حضور کے صدقے طفیل شفا عطا فرمائے گا، اور پتھری نامی اس بیماری سے ہمیں نجات عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اب کسی نے سوال کیا ہے کہ گھر میں غوث اعظم، غوث پاک کے نام کا چراغ روشن کرنا کیسا ہے؟ ان سب کو میرا مشورہ یہ ہے، اپنے یہاں کے بنائے ہوئے چراغ کو غوث اعظم کا چراغ مت کہیں، غوث اعظم کی محبت کا چراغ اپنے دل میں جلائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک، بس اس چراغ کی روشنی آپ کے ظاہر و باطن کو منور کر دے گی۔ سبحان اللہ۔ تو عزیزان ملت، ہمیں غوث اعظم اور غریب نواز کہ حضرت نے جو فرمایا وہ چراغ ہمیں جلانا ہے جو ہمارے قلوب و اذہان کو، ہماری روح کو منور و مجلہ فرما دے، جس سے ہماری روح میں تازگی آ جائے اور ہماری دنیا بھی بن جائے اور ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ اب کسی نے سوال کیا ہے کہ دل کو کیسے پاک اور صاف رکھا جائے؟ اصل میں ایسا ہے کہ آپ کسی چیز کو پاک و صاف رکھنے کے جو طریقے ہیں اس کو خوب جانتے ہیں۔ جتنی چیزیں جن کی ناپاکی لوگ جانتے ہیں اس کو پاک کرنے کا طریقہ بھی جانتے ہیں۔ کپڑا کیسے ناپاک ہوتا ہے، پتہ چلا اس کو پاک کرنے کے لیے فلاں صابن چاہیے، فلاں پاؤڈر چاہیے۔ بدن کیسے خراب ہوتا ہے، کیسے ناپاک، اس کو پاک کرنے کے لیے تو ظاہر کو، جسم کو پاک کرنے کے طریقے مختلف ہیں، عام ہیں، لوگ نہاتے دھوتے مختلف صابن کو شامل، کیوں؟ جسم کی پاکی لوگ سمجھتے ہیں، جسم کی بیماری سمجھتے ہیں، پاک کرنے کا طریقہ بھی بتا دیتے ہیں۔ مگر دل ایک ایسی چیز ہے جس کی نجاست
جس کی بیماری کوئی سمجھتا ہی نہیں. بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس جائیے، جناب میرا دل نشش ہو گیا، اس کو آپ پاک کر دیجئے. تو کہ بھئی یہ ہمارا کام ہے نہیں، ہم آپ کے دل کو پاک کرنے. دل خراب کیسے ہوا، کن خیالات کی وجہ سے خراب ہوا، کیسے خراب ہوا، یہ ہمیں اس کا علم نہیں. تو ہم اس کو پاک کرنے کا طریقہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے. تو اب ہم کو خود سوچنا پڑے گا دل خراب کیسے ہوتا ہے. اور جب دل خراب ہونے کی چیز ہم سمجھ لیں گے تو اس کو پاک کرنے کا بھی طریقہ، پھر وہ کیسے پاک کیا جائے گا، کیسے پاک کیا جائے گا، یہ بھی ہم کو اس سے سبق ہم کو مل جائے گا. مگر تو یاد کریں، دل ناپاک ہوتا ہے، نجس ہوتا ہے کفر سے، شرک سے، غیبت سے، حسد سے، خدا کی نافرمانی سے، رسول کی نافرمانی سے، اسلام کے خلاف چلنے سے. یہ سب دل کو ناپاک کرنے والی چیزیں ہیں. تو اب پاک کیسے ہوگا؟ خدا کی فرما برداری سے، رسول کی اطاعت سے. جو چیز ناپاک، نبی آئے ہی تھے اسی لیے کہ آپ کے ناپاک دل کو پاک کریں. وَيُزَكِّيهِمْ، یہ میرا رسول ہے جو ان کے دل کو ستھرا کرتا ہے. ستھرا تو مگر ان کے پاک کرنے کا انداز تھوڑی یہ نہیں تھا. وہ بیماری کو بھی جانتے تھے، اس کے پاک کرنے کا طریقہ بھی جانتے تھے. کبھی نظر ڈال دی تو پاک کر دیا، کبھی ہاتھ رکھ دیا تو پاک کر دیا، دو چار جملے ارشاد فرما دیے پاک کر دیا. کبھی انہی کو محبت سے کسی نے دیکھ لیا تو پاک ہو گیا. سبحان اللہ. وہ پاک ہو گیا. تو اس میں وہ پاک کرنے کا طریقہ. اور آپ دیکھتے ہیں یہاں پر بھی آپ پاک کرنے کے لیے صابن، پاک کرنے کے لیے، صاف کرنے کے لیے ایک اچھی چیز ہے، مگر تنہا صابن پر آپ بھروسہ نہیں کرتے. پانی پہ کپڑے پر لگاتے ہیں، پانی میں ڈالتے ہیں، اور اس کے بعد خالص صابن میں ڈال دینے سے کپڑا پاک نہیں ہوتا، بلکہ کپڑے کو اس میں نچوڑنا بھی ہوتا ہے، پٹکنا بھی ہوتا ہے، ہاتھ سے ملنا بھی ہوتا ہے. تو پاک کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ ایک ہاتھ بھی ہو جو اس کو نچوڑے، جو اس کو مسلے. اس کے بعد جو نجاست ہے وہ نکل جاتی ہے، طہارت رہ جاتی ہے. تو پاک کرنے کے لیے سرکار کا یوزکہم، رسول ان کو ستھرا کرتے ہیں. یعنی جو تمہارا دل جو ہے وہ اگر ناپاک ہے تو اس کو رسول کے حوالے کر دو، ان کے ہاتھوں میں دے دو، وہ پاک کر دیں گے. اور حوالے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی فرما برداری کرو، ان کی اطاعت کرو، اور اپنے کو ان کے حوالے کر دو. وہ انشاءاللہ ایک ہی نظر میں پاک کر دیں گے. پاک کرنے کے ان کے بہت طریقے ہیں، پوری دنیا میں انہوں نے پاک کرنے کو پھیلا رکھا ہے. یہ سارے اولیاء کرام ان کے نائب ہیں. ادھر اشارہ ہوا، جس آستانے سے اشارہ ہوا، حکم ہوا رسول کا، وہاں کے جو بزرگ ہیں ادھر نظر ڈالیں گے اور وہ چیز پاک ہو جائے گی. پاک ہونے کے لیے احوال میں جانا پڑے گا، پاک لوگوں سے رابطہ قائم کرنا پڑے گا، پاک اعمال کو انجام دینا پڑے گا. ارے آپ کے لیے پاک ہونے کے کیا، جسمانی طور پر دیکھیے 5 وقت کی نماز، 5 وقت کا وضو، یہ پاک کرنے ہی کے لیے تو ہے. کس طرح سے آپ ایک انسان جو 5 وقت وضو کرتا ہو اور 5 وقت نماز پڑھتا ہو، ہم دعوے سے کر سکتے ہیں کہ وہ ایک وقت سے دوسرے وقت تک ناپاک رہ ہی نہیں سکتا. جو اس نے اپنا معمول بنا لیا ہے تو وہ رہ ہی نہیں سکتا. تو اسلام تو خود ہی یہ درس دیتا ہے، پاکی کا درس دیتا ہے، پاکی کے طریقے بتاتا ہے. اور وہ خوش نصیبی ہے جو زیادہ تر باوضو رہنا پسند کرنا ہی چاہیے، باوضو رہتے ہیں،
ہر وقت پاک رہتے ہیں، ہر وقت صاف رہتے ہیں، اور جس وقت باوضو وہ سوتے ہیں تو ان کی روح عرش معلیٰ کی سیر کرتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو عزیزان ملت، حضرت نے ہمیں یہ فرمایا کہ ہمیں کما حقہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفاداری میں اپنی اس زندگی کو لگا دینا چاہیے، تو اللہ پاک اس وفاداری کا یہ صدقہ ہوگا کہ خدا ہمارے دل کو منور و مجلہ فرما دے گا، ہمارے دل کو صاف فرما دے گا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نور اللہ تعالیٰ مرقدہ نے فرمایا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دست سوال دراز کرتے ہوئے فرمایا، عرض کیا ہے کہ دل دے، دل دے، دل کو جان، جاں کو نور دے، دل دے، دل کو جان، جاں کو نور دے، اے جہانے جان والے جانے جہاں، اے جہانے جان والے جانے جہاں، یعنی اے ہمارے پروردگار، اگر تو نے ہمیں یہ دل دیا ہے تو اس دل کو حلال اور حرام کی تمیز کرنے والا بنا۔ اگر تو نے ہمیں یہ دل عطا فرمایا ہے تو اس دل کو اس لائق بنا کہ یہ دل کیا جائز ہے اور کیا ناجائز یہ سمجھ سکے۔ اے ہمارے وحدہ لا شریک، اگر تو نے ہمیں یہ دل عطا فرمایا ہے تو اس دل کو اس طرح بنا کہ یہ دل سمجھ سکے کہ ہمارے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، امر بالمعروف پر عمل کرنے والا، نہی عن المنکر سے بچنے والا بنا۔ تو حضرت کی اس گفتگو سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی۔ اب آگے کا کسی نے سوال کیا ہے کہ عورتیں ان کے ایام خاص میں درود و سلام کا ذکر کر سکتی ہیں کیا، اور کسی دوسرے سے قرآن کی تلاوت سن سکتی ہیں؟ دوسروں سے قرآن کریم کی تلاوت سننے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر اس طرح سے جیسے درود شریف وغیرہ جو ہے اس کو دل میں پڑھ سکتی ہیں، اس میں ادب ہے، ادب کے لحاظ سے دل میں پڑھ سکتی ہیں، دماغ سے سوچ سکتی ہیں، یہ ادب ہے، ادب کا لحاظ کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ کر سکتے ہیں۔ اب اگلا سوال ہے کہ کسی بھی انسان سے جھک کر ملنا کیسا ہے، خواہ وہ باپ ہو یا استاذ یا پیر و مرشد، جھک کر ادبن؟ کچھ علاقے ہیں وہاں جھک کے ملنا ایک عادت ہے، ایک مزاج بنا ہوا۔ آپ حیدرآباد چلے جائیں تو جھکنے والے بہت ملیں گے، فرشی سلام، جس کو فرشی سلام کہتے ہیں، مگر ایک وہاں کا رسم ہے یہ، اور اس رسم پر وہاں لوگ عمل کرتے ہیں، اس کو ادب سمجھتے ہیں۔ ادب کا وہاں ایک طریقہ، ویسے اسلامی آداب میں تو یہ ہے کہ کسی کے آگے فروتنی و عاجزی و خاکساری کے تصورات کے ساتھ اتنا جھکے کہ روح کی کیفیت پیدا ہو جائے یا اس سے قریب آپ پہنچ جائیں، تو اسلام اس کو ناپسند کرتا ہے، اس لیے کہ یہ رکوع والی کیفیت جو ہے یہ بھی لغت کے حساب سے سجدہ ہی ہے۔ سجدہ تو ایک تو وہ ہے وضع الجبہۃ علی الارض، زمین پیشانی کو زمین پر ٹیکنا بھی سجدہ ہے، اور جھکنا بھی سجدہ ہے۔ یہ جھکنے والا سجدہ ملائکہ کے تعلق سے یہی بات، ایک روایت یہی ہے کہ ملائکہ حالت رکوع میں چلے گئے تھے، یہی حضرت آدم کا سجدہ تھا۔ ایک روایت یہ بھی ہے، انحنا جو ہے اس کو بھی سجدہ ہی مانا گیا ہے۔ تو مگر اس میں یہی ہے کہ اس ڈھنگ سے تعظیم کرنے کا تصور، کہ جھک کے تعظیم کرنا، سر ٹیک کے تعظیم کرنا،
اسلام اس طرح کی تعظیم کو پسند نہیں کرتا. اب کہیں اگر رواج ہے تو میرے خیال میں وہ صرف رواج ہے، ان کے اندر وہ عاجزی، وہ فروتنی والا تصور نہیں ہوگا، ان کے وہ جھکتے وقت یہ تصور نہیں ہوگا کہ ہم بندے ہیں اور جس کے آگے جھک رہے ہیں وہ ہمارا آقا ہے، ایسا کوئی تصور نہیں ہوگا. یہ میرا اپنا گمان ہے، یہ ان کا رواج ہے. سلاطین کے دور کے رہنے والے ہیں، وہ بادشاہوں کے دربار میں جاتے ہی تھے اور وہاں پر بادشاہوں کا ادب یہی کیا جاتا تھا. وہ الگ بات تھی، اس کے رائج ہے. اس کو ان کا عقیدہ نہیں بنانا چاہیے اور نہ ان کا عقیدہ سمجھنا چاہیے. آج کل اس طرح کہ غلط کام بہت دیکھے جا رہے ہیں، جسے ہم خودکشی بولتے ہیں، آتم ہتیا، سوسائڈ. تو کسی نے سوال کیا، اس میں بہت سے لوگ اس میں جڑے ہوئے، اس میں پڑے ہوئے ہیں، اس میں مبتلا ہیں. وہ نان مسلمس بھی ہیں اور ہمارے کچھ مسلم بھائی بھی ہیں جو سننے میں آتا ہے. تو کسی نے سوال کیا ہے، اسی سے ریلیٹڈ سوال ہے کہ اسلام میں خودکشی کا انجام کیا ہے؟ اگر کسی نے ایسا کر لیا تو اسلامی نقطہ نظر سے اس کا کیا؟ بہت سیدھی سی بات ہے. خدا نے تم کو زندگی کی نعمت دی، اپنی مرضی سے دی، اور اس نعمت کی تم قدر نہ کر سکے. اس بے قدری اور ناقدری کی جو خودکشی کرنا مطلب کیا ہے؟ ارے تجھے مرنا تو تجھے تو مرنا ہی ہے، خودکشی کرو یا نہ کرو تمہارے کو متعین ہے. اس سے پہلے اس ڈھنگ سے مرنا جس کی اجازت نہیں ہے تو ٹھیک ہے، تم راحت کے لیے ایسا کر رہے ہو. خودکشی کر کے جاؤ گے، سیدھے جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے، تمہیں راحت نہیں ملے گی. راحت تو یہی تھی کہ خدا کے حکم کی فرما برداری ہم کرتے اور ہم انتظار کرتے خدا جب چاہے گا ہمیں اٹھا لے گا. آپ یہ نہ سمجھیے کہ ہم چلے جائیں گے تو راحت میں ہو جائے گا. ارے تنگ آ کر کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے؟ اللہ سبحانہ، بے شک بے شک بے شک. وہ نہیں سوچتے آپ. کسی نے سوال کیا ہے کہ تقلید شخصی کس حد تک ضروری ہے؟ کیا ایک حنفی دیگر اماموں کے مسلک پر بھی عمل کر سکتا ہے؟ اس میں ایک سمجھ لیجئے، تقلید شخصی جس کو کہا جاتا ہے، یہ کون کر سکتا ہے، کب کر سکتا ہے؟ اس کے لیے سمجھ لیں انسان کی اہل علم کی قسمیں. ایک ہوتا ہے اس کو ہم مجتہد کہتے ہیں. مجتہد وہ ہے جو قرآن و سنت، اسلامی علوم کی مہارت تامہ رکھتا ہو اور قرآن کریم اور سنت سے مسائل اور احکام کے استنباط کرنے کی قدرت رکھتا ہو، صلاحیت رکھتا ہو، اجتہاد و استنباط کی طاقت اس کے اندر ہو. وہ تمام اصول ضابطے کی روشنی سے مسائل کو نکالنے کی طاقت و صلاحیت رکھتا ہے. اس کا نام ہے، چونکہ رکھتا ہے اس لیے وہ کسی کی تقلید نہیں کرتا، اس کا نام ہے مجتہد. اور ایک وہ ہے جو قرآن و سنت سے مسائل کے استخراج
استنباط کی صلاحیت علمی اس کے پاس، اس مجبور سے کسی ایسے انسان کے پیچھے چلتا ہے، ان کی اطاعت کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں مقلد۔ یہ دو ہوا۔ اور تیسرا وہ ہے نہ صلاحیت رکھتا ہے، نہ استعداد رکھتا ہے، نہ استنباط کی طاقت رکھتا، پھر بھی کسی کی تقلید نہیں کرتا، وہ ہے غیر مقلد۔ تو جب تک یہ ضرورت ہے، تقلید ایک ایسی ضرورت ہے، ضرورت کے ساتھ مقلد کی مجبوری بھی ہے، کیا کرے گا وہ؟ اقیم الصلاۃ تو پڑھ لے گا، کیسے نماز پڑھے گا؟ آتو زکات تو کہہ لے گا، کیسے زکات دے گا؟ اب یہ تو مجتہدین ہی بتائیں گے، جو قرآن و سنت کا علم رکھنے والے ہیں وہ بتائیں گے۔ تو یہ ہماری مجبوری ہے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ اللہ کی نعمت ہے یہ مجتہدین، جنہوں نے ہماری سہولت آسانی کے لیے قرآن و سنت کا علم پھیلا دیا ہے، ہمیں ان کی پیروی کرنی چاہیے۔ ہاں، جہاں ان کا کوئی، ان کی نص نہ ملے، ان کی کوئی تصریح نہ ملے، ان کی طرف سے کوئی جزیہ نہ ملے، پھر ہم کو سوچنا پڑے، تو جو ہمارے اندر اہل علم ہے ان کو اس بات کا اختیار ہے کہ انہی کے بنائے ہوئے قوانین پر عمل کرتے ہوئے نئے نئے مسائل بھی نکالیں، نئی نئی تحقیقیں کریں۔ تو ہم تحقیق سے نہیں روکتے، تحقیق سے نہیں روکتے، مگر پہلے اپنے کو تحقیق کے لائق بناؤ۔ تو کہتے کہا جب تک آپ محتاجی کی زندگی ہے آپ تقلید کے لیے مجبور ہیں، سمجھا؟ اور آپ سوچیں تقلید کا کام، اجتہاد کا کام آسان نہیں ہے، اجتہاد کا کام آسان نہیں ہے، یہ تو تقلید والا کام بہت آسان ہے۔ بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے بزرگان دین، یہ سب مقلد، مجتہد یہ نہیں بنے۔ ارے جتنے محدثین ہیں سب کوئی اصول میں مقلد ہے تو کوئی مسائل میں مقلد ہے، تقلید کے بغیر ان کو فرصت نہیں۔ امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری، امام مسلم، مگر یہ بھی اصول میں کسی کی تقلید کر رہے ہیں۔ سارے محدثین حدیثیں انہوں نے جمع کی، عجیب بات ہے، حدیثیں محدثین نے جمع کی اور اس سے مسائل مجتہدین نکال رہے ہیں۔ ان کے پاس کوئی نئی کتاب نہیں ہے، کتاب وہی ہے، حدیث آپ نے جمع کی، اللہ نے آپ کو صلاحیت اس کی دی آپ، اور ان حدیثوں سے مسائل نکالنا ان کا، یہ مجتہدین نے کیا۔ تو بلا تمثیل ایسے ہی سمجھ لیجئے کہ اپنی دکان میں دوائیں عطار نے جمع کر لی، مگر نسخہ حکیم صاحب لکھ رہے ہیں، حکیم صاحب نسخہ لکھ رہے ہیں۔ تو نسخہ لکھنا اور ہے اور دواؤں کی پہچان رکھنا یہ اور ہے۔ تو دنیا کبھی مجتہدین سے بے پرواہ ہو کر کبھی صحیح راستے پر نہیں چل سکتی۔ مجتہدین تو بہت ہیں، مگر 4 مجتہد ایسے ہیں جن کی فقہ مدون ہے، مرتب ہے، لکھی گئی، پڑھی گئی، پڑھائی جا رہی ہے۔ اسی لیے علماء نے کہا ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ 4 جو ہیں یہ سمجھے بوجھے ہیں، ان کا راستہ بنا ہوا ہے، یہ حنفی ہیں، یہ شافعی ہیں، یہ مالکی ہیں، یہ حنبلی ہیں، ان کے راستے پر چلنے والے اقطاب ہیں، اغواس ہیں، اوتاد ہیں، ابدال ہیں، اور یہ سب چلنے والے چلے
اپنی منزل تک پہنچ گئے تو اب ہم کو دوسرا راستہ نہیں بنانا ہے، انہی کے راستے پہ چلنا ہے، اسی میں ہمارے لیے نجات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو عزیزان ملت، مختصر سی اس گفتگو میں حضرت نے ہمیں مقلد اور غیر مقلد سے جڑی ہوئی کتنی مفید باتیں سمجھائیں، عطا فرمائیں۔ بس ہمیں ان پر غور کر کر سمجھنے اور اپنے دل کی تختی پر نقش کرنے کی ضرورت ہے۔ تیزی سے ہم آج کے اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے کہ ذہنی کمزوری اور ڈپریشن سے بچنے کا کوئی وظیفہ یا عمل؟ ایک تو آیت کریمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ کم سے کم 2 وقت فجر اور عشاء کے وقت 21 مرتبہ پڑھ کر کے پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہی آیت کریمہ جو ہے کشمش کے اوپر دم کر کے رکھ لیں، اور روزانہ صبح کو 5 دانہ کشمش اور اس کے ساتھ 2 دانہ وہ بادام کو رات کو بھگا دیں، صبح کو اس کو صاف کریں اور اس کی جو وہ ہے اس کو کھرڑ میں پیس کر کے پیس کر کے اور اس کو صبح کو چاٹ لیا نہار میں، اسی میں کشمش ملا دیا، اور بس۔ فجر سے مراد 10 بجے سے پہلے ہے؟ ہاں نہیں، وہ تو فجر کا بعد جب کہتے ہیں کہ فجر کے بعد مغرب کے بعد، مطلب فجر کے معنی ہے فجر کے بعد سے لے کے چاشت کے وقت سے پہلے تک۔ کچھ حضرات جو ہے نماز فجر پڑھ کر اگر ادا کر کے ہو سکتا ہے سو جاتے ہیں، آپ کو چاشت سے وقت چاشت سے پہلے 10 بجے سے پہلے آپ کو یہ وظیفہ، فجر سے مراد یہ ہے، اور مغرب کا مطلب عشاء سے پہلے ہمیں اس کا ورد کر لینا ہے، اس وظیفے کو عمل میں لانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ ہاں، اب کسی نے سوال کیا ہے کہ محمد مصطفیٰ نام رکھنا کیسا ہے؟ بہت مبارک ہے، جس کے گھر میں ایک محمد ہوگا وہاں برکت ہی برکت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان بہت مبارک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کسی نے سوال کیا ہے کہ یہ آج کل جو وبا پھیلی ہوئی ہے کورونا کے تعلق سے، یہ ریلیٹڈ سوال ہے، تو کورونا کی وجہ سے لوگ جو ہے ماسک پہن رہے ہیں احتیاطی تدابیر کے پیش نظر، تو ماسک لگا کر نماز ادا کرنا، اس کے بارے میں کسی نے سوال کیا ہے۔ کچھ نہیں، ماسک پہن کے بھی آپ عبادت کیجیے، اس لیے کہ جب سجدہ آپ کرتے ہیں پیشانی پہ کرتے ہیں، اور ماسک اگر پہنے بھی ہو تو کوئی حرج نہیں، اس سے کوئی حرج نہیں۔ ہاں، سوال یہ ہے، ماشاءاللہ اگلا سوال ہے کہ سنی اہل سنت والجماعت سے جو ہے ان سے ہٹ کر کہ اہل سنت والجماعت کے علاوہ کسی شخص نے جانور ذبح کیا تو اس کا گوشت کھا سکتے ہیں کیا، اس کا ذبیحہ؟ آپ اہل سنت کے علاوہ کی تلاش آپ کیوں کر رہے ہیں؟ دنیا میں وہ کون سی جگہ ہے جہاں مسلمان نہ ہو؟ سمجھا، یہ مسئلہ مسلمان بھی جانتا ہے کہ مسلمان کا ذبیحہ ہی کھایا جا سکتا ہے، دوسرے کا ذبیحہ نہیں کھایا جاتا، خاص طور سے وہ لوگ جو کفر تک پہنچ گئے ہوں، کافر ہوں، تو ان کے ہاتھ کا ذبیحہ نہیں ہو سکتا، مگر کافر کے نیچے اسٹیج پر مسلمان ہوں، مگر مسلمان جیسا بھی غافل ہو، جیسا بھی گنہگار ہو، مگر اگر اللہ کے نام سے ذبیحہ کرے گا تو اس کا ذبیحہ کھایا جا سکتا ہے، اور کسی پر صرف گمان سے نہیں، یقین کے ساتھ علم ہونا چاہیے، کم سے کم گمان غالب کے ساتھ ہونا چاہیے کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ کہ اگر ایسا نہ ہو تو اس قدر تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
بالکل جو مسلمان دکھ رہا ہے، مسلمان نظر آ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے، اس کا ظاہر حالت بتا رہی ہے کہ مسلمانی ہے، تو کھوج لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو آپ کو مسلمان ہی سمجھنا چاہیے، اور اگر وہ ذبیحہ کرتا ہے تو اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضرت نے جو فرمایا الیقین لا یزول بالشک، یعنی یقین جو یقین ہے وہ شک سے زائل نہیں ہوتا، گمان سے ختم نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر یہ جو میں نے یہ جو جملہ آپ کے درمیان رکھا ہے، الیقین لا یزول بالشک، مطلب یہ کہ اگر بالفرض آپ نے وضو کیا تو آپ نے وضو کیا، اس کا آپ کو یقین ہے، اب کچھ وقت کے بعد اگر آپ کے ذہن سے یہ بات نکل گئی کہ آپ باوضو ہیں یا آپ کا وضو ٹوٹ گیا، باوضو ہیں یا بے وضو، یہ آپ کو معلوم نہیں ہے، لیکن آپ کو یہ ضرور معلوم ہے کہ آپ نے وضو کیا تھا، تو عزیزان ملت الیقین لا یزول بالشک، یقین جو ہے شک سے زائل نہیں ہوتا۔ آپ کو وضو کرنے کا یقین تھا، لیکن اب وضو ٹوٹا، اس بارے میں اس متعلق یقین نہیں شک ہے، لہٰذا آپ باوضو ہی مانے جائیں گے۔ یہ فقہی مسئلہ ہے۔ تو حضرت کی اس گفتگو سے ہم گنہگاروں نے، ہم کم عقلوں نے، ہم نہ سمجھوں نے یہ سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں، آج کی اس محفل کا اگلا سوال یہ ہے کہ عورتوں کو سواری آنا کیسا ہے، اور اس حالت میں دعا تعویذ کرنا کیسا؟ کچھ ہماری ماں بہنوں کو سواری آ جاتی ہے، یہ اس ریلیٹڈ سوال ہے۔ یہ سب جہالت ہے، اور یہ سب شیطانی اثرات سے ہوتے ہیں۔ ان سب کی کوئی قیمت نہیں، اور یہ جاہلوں کی باتیں، کسی پہ کوئی سواری نہیں۔ اور کبھی کبھی تو یہ لوگ سواری میں بزرگوں کو بتاتے ہیں، سمجھے فلاں پر فلاں بزرگ آ گئے، فلاں بزرگ آ گئے، اس طرح سے احمقانہ باتیں کرتے ہیں۔ ارے بزرگ آرام سے جنت میں ہوں گے، تمہاری سواری کے لیے آئیں گے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے وہ شک، یہاں بے آئیں شک، گے۔ بے شک۔ اب یہ غلط فہمیوں سے ریلیٹڈ یہ سوال لگ رہا ہے کہ کافی لوگ کہتے ہیں کہ لڑکی کو شادی سے پہلے مرید نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس کی وجہ بتا رہے ہیں، کیونکہ شادی کے بعد شوہر جس سے مرید ہے اسی سے مرید ہونا چاہیے، کیا یہ صحیح ہے؟ یہ بھی جہالت ہے، یہ سب جہالت کی بات ہے۔ اس میں شادی اور شادی کے بعد کیا؟ اگر ماں باپ چاہیں تو اپنے ایک دن کے بچے کو بھی مرید کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مرید ارادت عقیدت والی بات ہے، وہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، جس سے بھی چاہے ہو سکے، جدھر عقیدت ہو، جدھر عقیدت ہو، ارادت ہو، مرید ہو سکتا ہے۔ اس میں شادی کا سوال ہی نہیں کہ شادی کے بعد، اب مطلب یہ ہوا کہ جن کی شادی نہ ہوئی ان کو مرید ہی نہیں ہونا، بے شادی چلے گئے، مرید ہوئے بغیر چلے گئے۔ یہ سب پتہ نہیں کون ہے جو اس طرح کی غلط احمقانہ باتیں کرتے ہیں۔ علم ہے نہیں، فتویٰ دے رہے ہیں، علم ہے نہیں، مسئلہ بتا رہے ہیں، کو علم سیکھنا چاہیے، یہ ان کے لیے ضروری چیز ہے۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ۔ تو اب یہ کسی نے سوال کیا ہے کہ نکاح ہونے کے بعد لڑکی کو 3 سال تک اس کے والد کے یہاں، یعنی اس کے مائکے میں اس کے والد کے یہاں رکھنا کیسا ہے؟ لڑکی والوں کا کہنا ہے کہ ابھی لڑکی کی عمر کم ہے، اس بنا پر ہم اپنے گھر پر رکھ رہے ہیں، اس کی بدائی، اس کی رخصتی نہیں کر رہے ہیں۔ یہ سب معاملات ہیں، کہاں کب رخصت کرتے ہیں، کب نہیں کرتے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ لڑکی پوری زندگی ماں باپ کے ساتھ رہے تو کوئی حرج نہیں، اور اپنے حالات کے حساب سے کہیں بھی رہے، کچھ نہ شوہر کے ساتھ رہے، کوئی بات نہیں۔
یہ سب بیکار باتیں ہیں. کہیں کہ رسم ہے ایسا تو وہ رسم صحیح نہیں ہے، غلط ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. آج کی اس محفل کے آخری 3 سوال بچے ہوئے ہیں، 3 یا 4 سوال بچے ہوئے ہیں. حج کے دوران جو قربانی کی جاتی ہے وہ وہیں یعنی مکہ شریف میں کرنی چاہیے یا اپنے ملک میں بھی کر سکتے ہیں؟ کسی کا سوال. اس میں ایک وضاحت یہ ہو جائے، ایک ہوتی ہے وہاں حج کی قربانی اور ایک ہوتی ہے وہ بقرعید والی قربانی. بقرعید آئے گی نا تو لوگ اس کی بھی تو قربانی کرتے ہیں. تو یہ بقرعید والی قربانی تو آپ جہاں چاہیں کریں، یہ قربانی آپ وہاں بھی کر سکتے ہیں، یہاں بھی آ کر سکتے ہیں، مگر حج کی قربانی وہ تو حرم ہی میں ہوگی. ہاں، کسی نے سوال کیا ہے کہ خریدی ہوئی زمین پر گھر بنوانے کے لیے کھدائی کا کام کیا تو کھدائی کے دوران زمین سے کچھ سونے چاندی یا قیمتی چیزیں فراہم ہوئیں تو اس کا حقدار کون ہے؟ اصل میں زمین کا جو مالک ہوتا ہے، جس نے خریدا ہے اور جس سے خریدا ہے اس کو بھی کچھ پتہ نہیں تھا. جس نے بیچا اس کے ہاتھ میں اس کو بھی پسند نہیں رہتا اس زمین کے اندر کیا ہے، اس کو بھی پتہ نہیں کہ اس زمین کے اندر کیا ہے، نہ خریدنے والے کو نہ بیچنے والے کو. تو اب یہی ہوگا کہ جس نے زمین خریدا ہے وہ زمین اس کے اندر سب چیز کا مالک وہی ہوگا. ہاں اگر آپ میں کوئی ایسی بات ہو چکی بھائی اس کسی کو شبہ ہو کہ ہاں ہمارا کوئی خزانہ ظاہر ہے جو وہ دفن کرے گا اس کو تو یاد رہے گا نا کہ ہم نے یہاں دفن کیا، اور جب دفن ہی نہیں کیا تو کیسے یاد رہے گا. تو وہ پہلے ہو پھر بعد میں خریدار سے معاہدہ کر لیں کہ ہمارا اتنا ہے، ایسا ہے ویسا ہے، جب نکل آئے گا اس کو ہم لے لیں گے. ایسی کوئی بات ہی نہیں، وہ تو ایسے ہی صحرا ہے اور جس کے مقدر کا تھا وہ خزانہ نہ نکل آئے. بیچنے والے کو اس کا علم ہے، نہ خریدنے والے کو اور نہ دفینے کے تعلق. نہ اس کی وجہ سے اس میں کوئی نزاع پیدا ہوگا. سبحان اللہ. آخری سوال ہے آج کی اس محفل کا، آخری سوال ہے، تصویر والی چیزوں کا کاروبار کرنا کیسا؟ تصویر. ارے پہلا سوال تصویر بنانا کیسا ہے، مجسمہ بنانا کیسا ہے. جو چیز ایسے ہی حرام ہو اس کے کاروبار کی بات پوچھ رہے ہیں. تصویر کی جو اجازت دی ہے، تصویر سازی کی جو اجازت دی گئی ہے وہ بھی عکسی تصویر کی، وہ ضرورت کے پیش نظر، کاروبار کے لیے نہیں دی گئی ہے. تو تصویر کا بنانا تو بہرحال ناجائز و حرام ہی رہے گا. اب آدمی مجبوری ضرورت میں کبھی کچھ کرتا ہے تو اس کی اجازت ہوتی ہے، مگر وہ کاروبار کرنے کے لیے نہیں. پاسپورٹ میں تصویر لگانی لگا کے رکھ دیجئے، کاروبار نہ کیجیے اس کا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. تو عزیزان ملت، مکمل 1 گھنٹہ ہو گیا ہے اور کافی سوالات، تقریباً 22 یا 23 سوالات ہوئے. اب جو حضرات ہمارے، وہ تمام حضرات جنہوں نے آج کی اس محفل میں شریک رہے، ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ان تمام لوگوں تک حضرت کی اس محفل کو، گرا قدر لمحات کو جو ہے ان تک پہنچائیں، تاکہ وہ بھی جو ہے حضرت کے ان سوال اور جواب کا یہ جو سیشن تھا اس سے مستفیض ہوں اور فیضیاب ہوں اور اپنی زندگی اور آخرت کو سنواریں. انشاءاللہ تعالی امید ہے آپ تمامی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے. بہت سے ہمارے اس میں کچھ حضرت کے خلیفہ ہیں
خلفاء ہیں اور کچھ عاشقین میں سے ہیں جن کا اس مہلک بیماری کے پیش نظر اور کسی کا اس سے ہٹ کر انتقال ہو گیا، تو اللہ ان سب کو جنت میں پیارے نبی کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے احباب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے حضرت ہمیشہ فرماتے ہیں، حضرت سے سن کر ہی میں نے سیکھا ہے کہ وہ تمام جن کے والد یا جن کے والدین کا انتقال ہوا ہے، بچوں کے لیے اپنے ماں باپ کی بارگاہ میں سب سے بڑا ان کو خوش کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ ان کے والدین دنیا میں رہ کر ان سے جو خواہش رکھتے تھے کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی یا میرے بچے آپس میں یہ اس طرح رہیں یا یہ کریں، وہ اپنے بس اس چیز کو پورا کرنے کی کوشش میں جد و جہد میں لگ جائیں، ان کے والد اور یا والدہ کی روح کو بے پناہ خوشی ہوگی۔ اور حضرت کی بارگاہ میں ہم مؤدبانہ گزارش کریں گے کہ وہ تمام ہمارے لوگ، ہمارے حاجی اقبال صاحب، حاجی الطاف صاحب کی والدہ کا انتقال ہوا، ہمارے میرے بہت عزیز سید مقبول باپو مرحوم، اللہ انہیں جنت میں پیارے نبی کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے، اور بھی بہت سے لوگ، اور ہمارے پراتیج کے افضل بھائی دانا والا ہیں، ان کی بھی طبیعت کافی ناساز ہے، حضرت ان کے لیے بھی دعا فرمائے۔ دیگر وہ تمام حضرات جن کا میں نام نہیں لے پا رہا ہوں بھولنے کی وجہ سے، میں معذرت چاہتا ہوں، یاد نہیں آ رہا ہے اس وجہ سے، تو ان تمام کے لیے جن کا انتقال ہو گیا اور جو علیل ہیں، ہم حضرت کی بارگاہ میں گزارش کرتے ہیں کہ حضرت ان سب کے لیے دعا فرمائیں کہ جن کا جی اللهم إنا نعوذ بفضلك القديم وتوليك العظيم ولطفك العظيم اللهم اطفئ عنا البلاء والوباء والمرض عبادك المقربين من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والأبدال والأبداد وصلى الله تعالى خير خلقه وعلى آله وصحبه برحمتك۔ آپ تمامی حضرات خیر و عافیت سے رہیں۔ حالات آپ دیکھیں جیسے جیسے لاک ڈاؤن ختم ہو رہا ہے اور یہ چھوٹ دے دی گئی ہے، حالات سنگین سے سنگین تر ہوتے چلے جا رہے ہیں عزیزان ملت، لہٰذا میری گزارش ہے اور حضرت کا بھی یہ مشورہ ہے آپ سبھی کو کہ آپ خیر و عافیت سے رہیں، احتیاطی تدابیر کا مکمل پاس و لحاظ کریں۔ انشاءاللہ اب ہماری اگلی محفل یہ ناچیز اور ہمارے کوئی عالم رہیں گے انشاءاللہ تعالی، ان کے ساتھ جمعرات کو یعنی کہ تھرسڈے کو انشاءاللہ ہم دوبارہ ملاقات کریں گے اور حضرت بھی انشاءاللہ آخر میں تشریف لائیں گے۔ تب تک کے لیے آپ خیر و عافیت سے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔